جو سب نوجوانوں کو اگر سامنے رکھا جائے اور سیرت طیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے اسوہ حسنہ ہمارے لیے قرار دے دی گئی، تو نوجوانوں کی تربیت کے لیے سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے کیا لائحہ عمل ہمارے سامنے نظر آتا ہے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ سلمان بخاری صاحب، آج آپ نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے یہ وقت حاضرہ دور حاضر کی ایک اہم ضرورت ہے کہ اس وقت ہمارے جیسے ابھی آپ نے کہا اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے کہ دنیا میں گزشتہ چند سال پہلے ایک سروے ہوا تھا، بعض ممالک میں صرف 6% نوجوان ہیں اور بعض ممالک میں 14% نوجوان ہیں۔ جی، دنیا میں صرف واحد ایک ہمارا وطن عزیز پاکستان ایسا ملک ہے کہ جہاں 70% الحمدللہ نوجوان ہیں۔ الحمدللہ۔ تو یہ افرادی قوت اور نوجوان قوت ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بے شک۔ اور اور اللہ کے شکر میں یہ شامل ہے جو بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اس نوجوان نسل کی تربیت کرنی ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے جیسے آپ نے بار بار اس بات کو دہرایا کہ آپ کا اسوہ مبارکہ ہمارے سامنے ایک بہت آئیڈیل ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ نوجوانوں کو کتنی اہمیت دی۔ آپ کے صحابہ کرام جنہوں نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ سب کے سب نوجوان تھے، جی، وہ سب اس وقت نوجوان صحابہ تھے۔ حضرت بلال حبشی کو دیکھ لیں، ابوبکر صدیق کو دیکھ لیں، عمر فاروق کو دیکھ لیں، حیدر مرتضیٰ کو دیکھ لیں، عثمان ذو النورین کو دیکھ لیں، اللہ اکبر، تو یہ سب حضرت حمزہ کو دیکھ لیں، تو یہ سارے صحابہ، حضرت عمار، حضرت یاسر ان کے والد، سب نوجوان تھے، حضرت صہیب رومی۔ تو نوجوانوں کی اس جماعت نے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، سورہ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کی ایک جماعت کا ذکر فرمایا۔ تو نوجوان ہر دور میں ہی بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار اس کی طرح ہمیں نشاندہی کی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم يستطع فعلیہ بالصوم فإن له وجاء۔ آپ نے نوجوانوں کی اہمیت کو میں سمجھتا ہوں اجاگر اس انداز سے کیا ہے تربیت کے طور پہ، جیسے اللہ قرآن میں فرماتے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ جہاں نبی پاک نے ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی، وہاں اس سے پہلے فرمایا ویزکیہم، ان کی تربیت کی آپ نے۔ وہ تربیت کے طور پر آپ دیکھیے ذرا، آپ نے علم کی بات کر دی، اب تربیت کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ تربیت اس انداز سے آپ کر رہے ہیں کہ ان کو سب سے پہلے اپنے اخلاق کو پاکیزہ رکھنے کی بات کر رہے ہیں، سبحان اللہ، کہ تمہارے اخلاق پاکیزہ رہنے چاہیے۔ اخلاق کی پاکیزگی یہ کسی بہترین معاشرے کی ایک بنیادی چیز ہوتی ہے، جی، ایک بنیادی حقیقت ہوتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں شادیاں کرنی چاہیے، جی، اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر تم روزے رکھو، اس سے تمہاری نگاہیں پاکیزہ رہیں گی۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ تو اس طرح بار بار نوجوانوں کو اپنے اخلاق کو پاکیزہ رکھنے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ جی، اسی طرح آپ نے بڑے اور چھوٹے کی تمیز سکھائی۔ جی، آپ فرماتے ہیں من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا۔ معاشرے کے اندر آداب۔ ایک نوجوان صحابی نبی پاک کے پاس آئے، آپ نے ایک بوڑھے کو ان کے ساتھ دیکھا آتے ہوئے، آپ فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا میرے ابا جان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا تمشی امامہ ولا تجلس قبلہ، آئندہ میرے بیٹے اپنے بابا کے آگے نہیں چلنا، اللہ، اور جب کسی مجلس میں پہنچو تو پہلے اپنے بابا کو بٹھانا پھر خود بعد میں بیٹھنا۔ جی، حضرت علی اور مرزا کرم اللہ کریم فرماتے ہیں ادبوا اولادکم وعلموہم الخیر، اپنی اولاد کو آداب زندگی سکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ نوجوانوں کو آداب زندگی ہم نے سکھانے، بڑوں نے۔ آداب زندگی جو میں سمجھتا ہوں اس تربیت کے ساتھ ہی آ سکتے ہیں، اور اس نے آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ نوجوان صحابہ کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائی، یقیناً وہی ہمارے لیے منہج ہونا چاہیے، اور اسی منہج پر ہمیں چلتے ہوئے نوجوانوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم ترقی یافتہ ممالک کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں بس سٹینڈ بھی ہے تو وہاں پہ لوگ فارغ نہیں بیٹھے ہوئے، وہاں پہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہو رہی، وہاں پہ کسی کی دل آزاری کی گفتگو نہیں ہو رہی، وہاں پہ وقت ضائع نہیں کیا جا رہا، وہاں پہ بک شیلفز آپ کو نظر آئیں گی
لوگ کتابیں پکڑ کے وہاں پہ مطالعہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بس کے اندر سفر کر رہے ہیں تو مطالعہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اسی جگہ بیٹھے ہیں۔ آج بھی لائبریریز جو ہیں باوجود اس کے کہ ای لائبریریز موجود ہیں آج کے دور میں، اس کے باوجود جو فزیکل لائبریریز ہیں وہاں پہ جہاں پہ ہارڈ بکس پڑھی ہیں، لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں سے کتب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لیکن آج جو مسلمانوں کی صورتحال ہے، ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے، شاید ہی کوئی ایسے گھر ہو جہاں پر سیرت کی کتابیں جو ہیں، سیرت طیبہ کی کتابیں، سیرت النبی کی کتابیں پائی جاتی ہیں۔ وگرنہ تھوڑا سا عرصہ پیچھے جائیں تو ہر گھر کے اندر سیرت النبی کتابیں موجود ہوتی تھیں، پڑھا جاتا تھا، ہمارے سلیبس میں موجود ہوتی تھیں۔ تو کیا فرمائیں گے کہ آج کتنا ضروری ہے آج کے معاشرے کے لیے کہ سیرت طیبہ کا مطالعہ آج کے نوجوان کے لیے کرنا کس قدر لازم ہو چکا ہے؟ بلا شبہ یقیناً آپ نے یہ بڑی اہم میں سمجھ حقیقت طرف متوجہ کیا ہے کہ اس وقت جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام سے بے بہرہ ہیں اور اسلام کے نور سے محروم ہیں، جی، ان ان کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو چکی ہیں جو اسلام نے ہمیں سکھائی تھی، جو انسانیت کو جن خوبیوں سے اسلام نے آگاہ کیا تھا۔ جی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو پہلی وحی ہے ساری دنیا کو معلوم ہے، وہ علم کی مناسبت سے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ قرآن پاک کی انتہائی مشہور سورہ مبارکہ کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وقل رب زدنی علما۔ تو یہ ساری جو حقیقتیں ہیں وہ علم کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے، اپنی معلومات کو اور بڑھانے کے لیے، یہ تو اسلام نے خود ہمیں ترغیب دی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے خود ہمیں یہ دعائیں سکھائی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعائیں سکھائی ہیں۔ تو بلا شبہ آج اگر ہمارے ان لوگوں نے کہ جن کو ہم غیر مسلم سمجھتے ہیں یہ اپنا لی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ تعلیم دی کہ الحکمت ضالۃ المومن، کہ یہ مومن کی گمشدہ چیز جہاں سے ملے تمہیں لے لینی چاہیے۔ ہم ان کی بعض اوقات جو بری چیزیں ہیں جی، جو انسانیت کے اصولوں سے ہٹی ہیں وہ تو ہم قبول کر لیتے ہیں تہذیب کے نام پر اور ترقی کے نام پر اور ماڈرنزم کے نام پر، اور جو ہماری اپنی چیزیں ان کے پاس گئی ہوئی ہیں ہمیں ان کو اخذ کرنا چاہیے۔ نبی پاک نے فرمایا یہ تمہاری حکمت، یہ تمہاری متاع تھی تو اس کو حاصل کرو۔ تو یقیناً ہمیں ان قوموں سے یہ چیزیں ضرور سیکھنی چاہیے، یعنی پریکٹیکل طور پر۔ بہت بڑی ہماری تعداد وہاں پر موجود ہے کام کی غرض سے یا تعلیم کے اصول کی غرض سے، ان کو یہ چیزیں وہاں سے دیکھ کر اخذ کرنی چاہیے اور ادھر آ کر ان کو نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں، جو روشن دماغ قومیں ہوتی ہیں، وہ کس طرح کام کرتی ہیں۔ تو یقیناً مطالعہ کرنا اور کتاب بینی اور کتاب کو اپنا رفیق سفر بنانا اور بہترین اپنا ساتھی قرار دینا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور کے اندر اس کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مشہور واقعہ ہے، آپ چونکہ ہم سیرت طیبہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کہ جب غزوہ بدر ہوا تو 70 جو قیدی تھے قریشیوں کے، ان کو جب چھوڑنے کا فیصلہ ہو گیا تو فدیہ ان سے لینا تھا، تو بعض ان میں سے ان کے پاس فدیہ نہیں تھا، تو آپ چونکہ رحمت للعالمین تھے، آپ انسانوں پہ رحم کھانے والے، ترس کھانے والے، تو آپ نے ان کے لیے بھی آسانی پیدا کر دی۔ یسروا ولا تعسر کو تعلیم دینے والے پیغمبر نے کہ آسانیاں پیدا کرو، آسانیاں بانٹو، مشکلات پیدا نہ کرو، رکاوٹیں نہ کھڑی کرو۔ تو آپ نے ان کی آزادی میں رکاوٹ نہیں پیدا کی، آپ نے آسانی پیدا کرتے ہوئے کیا طریقہ بنایا؟ فرمایا کہ مدینہ منورہ کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، تم بھی چلے جاؤ۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ لکھنا پڑھنا جو سکھایا انہوں نے، وہ کیا لکھنا پڑھنا سکھایا؟ وہ کوئی قرآن پاک کے عالم فاضل نہیں تھے، وہ تو قریشی اس وقت مشرک تھے، وہ کافر لوگ تھے، لیکن اس دور کے جو مروجہ جو ادب کے علوم تھے، انشاء تھی، لکھنے پڑھنے کے جو طریقہ کار تھا، اس دور کے جو اس وقت جو اصلی چیزیں تھی وہ ان کے علم میں تھی، اشعار تھے، ان کو یاد، نثر تھی، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے، تو یقیناً یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ مبارکہ سے تو ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں اخذ کرنی چاہیے۔ اس کو دشمن سمجھ کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، اس کا یہ معنی نہیں ہے حدیث پاک ہے جو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ان کی مشابہت کسی اچھے کام میں مشابہت، وہ اچھا کام تو ہمارا اپنا ہے، بالکل ایسے جہاں سے ہمیں ملے ہمیں لینا ہے۔ تو یقیناً آج ہر گھر میں ضرورت ہے کہ سیرت مبارکہ پہ یقیناً جیسے آپ نے کہا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اور اس ٹائٹل سے، دیکھیے کتنا روح پرور اور ایمان افروز ٹائٹل ہے، رحمت سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک بہت بڑی شخصیت گزرے قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ،
یہ ریاست پٹیالہ کے سیشن جج تھے جی اور اپنے وقت کے بہت بڑی یہ شخصیت ہے علمی لحاظ سے، اور یہ حضرت ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہے جو کہ یہ HOD ہیں ایک گورنمنٹ کی بڑی یونیورسٹی کے، تو یہ میری اس بات کی تصدیق اور تائید فرمائیں گے بر صغیر کی تاریخ میں، اردو زبان کی تاریخ میں باضابطہ مستند اگر کوئی پہلی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب معرض وجود میں آئی، منصہ شہود پہ آئی، تو یہی کتاب تھی رحمت اللہ علیہ امیر۔ یہ ہر گھر میں ہوتی تھی اور اس کے ایک ایک جملہ نبی پاک کی محبت سے لبریز ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بھی انسان پڑھتا ہے، میں حلفاً کہتا ہوں، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یقیناً آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادوں کی صحیح تربیت ہو اور نبی پاک کی سیرت مبارکہ پڑھائیں، مولانا شبلی نعمانی کی کتاب ہے۔ اسی طرح ہمارے اس دور میں مولانا مودودی کی کتاب سیرت سرور عالم، ضیاء الامت، پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان کی کتاب ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے بہت ساری کتابیں، الرحیق المختوم بڑی مایہ ناز کتاب ہے۔ تو ایسی کتابوں کا یقیناً بڑی خوبصورت آپ نے بات بیان فرمائی، اور بڑا ایک خوبصورت سسٹم تھا شاہ صاحب، ڈاکٹر صاحب، کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم دیکھتے تھے ہماری دادیاں، نانیاں، ہماری مائیں ہمیں وہ سیرت کی جو چیپٹرز تھے مختلف کہانیوں کی صورت میں، قسم کی صورت میں سناتی تھیں جو ہمارے دماغ میں رچ بس جاتی تھیں، اور جب ہم باقاعدگی سے خطبہ جمعہ سننے کے لیے جاتے تھے تو وہاں ممبر و محراب سے جو سیرت کی آواز اٹھتی تھی وہ آج بھی ہمارے ذہنوں میں میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں راسخ ہیں، اور جب بھی بات جو ہے وہ کی جاتی ہے تو وہ ریکال ہو جاتی ہیں، میموریز جو ہیں وہ بچپن کی باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ یقیناً جب آپ بچپن سے ہی اپنی اولاد کو اس نہج پہ لے کے آتے ہیں کہ آپ سیرت کے ساتھ ان کا لگاؤ جو ہے وہ کر دیتے ہیں، تو انشاءاللہ جب وہ جوانی کے عالم میں آئیں گے یا اپنی زندگی جو ہے باقی گزارتے ہیں تو سیرت طیبہ کے ساتھ ان کا ایک لگاؤ ہو جاتا ہے، اور کوشش کرتے ہیں وہ سیرت کو پڑھتے ہیں، اور جب سیرت کو پڑھتے ہیں یقیناً میں نہیں سمجھتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یقیناً یہ اعجاز ہے، جو اس کو پڑھتا ہے تو اس پہ عمل بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔